اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 8واں سپارہ اور 8واں رکوع اور 9ویں سورہ شروع ہونے کی سورہ اعراف شروع کرنے ہیں۔ الف لام میم صاد الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات کیوں انہاں دا مطلب اللہ دی ذات جان دین یا اللہ دے نبی جان دین یا اللہ دے نبی جنوں چاہن دسن۔ عام بندیاں نوں انہاں دا مطلب نہیں پتا اور نہ یہ اللہ تے اللہ دے نبی دے درمیان راز ہیں، اور جنہاں تو اللہ تے اللہ دے نبی چاہن جنہاں نوں انہاں رازاں تو آگاہ کرنا انہاں نوں کرتے، عام بندیاں نوں انہاں دا نہیں پتا۔ کتاب انزل یہ کتاب ہے جڑی نازل کیتی گئی یعنی قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے کہ جڑی نازل کیتی گئی ہے الیکا بڑی طرف یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوں مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تھوڑی طرف نازل کیتی گئی ہے۔ فلا یکن پس نہیں چاہیے فی صدرک تھوڑے سینے حرجن کوئی تنگی منہ ادھے نال یعنی اسی تبلیغ نال یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی طرف نازل کیتی ہے اور پھر تھوڑے سینہ مبارک کچھ تنگی نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے یہ تبلیغ وچ مطلب یہ ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت تبلیغ کرتے ہیں تے کفار تے جڑے اعتراضات اٹھاندے کدے کوئی گل کردے کوئی الزام لاندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تعالیٰ فرماندے کہ انہاں دے الزامات انہاں دی گلاں انہاں دے دل آزاریاں دے تہاڈا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ دی ذات تہاڈے نال ہے، اللہ تہاڈی مدد کرن گے۔ یہ تہاڈی طرف اتاری گئی ہے کہ تسی اینوں کھلے دل نال اگے پہنچاؤ۔ منہ تو مراد اس کتاب دی تبلیغ تو دی تنذرا یہ مقصد کیا تاکہ تسی ڈراؤ بھی ادھے نال یعنی اس کتاب نال جڑی اس کتاب وچ احکام ہیں اللہ تعالیٰ دے جڑے اللہ تعالیٰ نے نازل کیتے ہیں انہاں نال وذکرا للمؤمنین اور یہ نصیحت ہے مومناں واسطے یعنی جڑے تے مندے انہاں واسطے نصیحت ہے مزید انہاں دی اصلاح کرو سنوارو انہاں نصیحت کرو نیک اعمال دی تے جڑے نہیں مننے والے انہاں نوں ڈراؤ اس اللہ دے عذاب کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کیتی اور ساری زندگی نافرمانی چ گزار دیتی تسی جڑا کل قیامت والے دن عذاب وچ گرفتار ہو گے اور اتنے دنیا تے بھی تانوں عذاب آ سکدا ہے۔ اتبعوا لوگو پیروی کرو یعنی سارے لوکاں نوں مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماندے اتبعوا پیروی کرو یعنی پیچھے چلو عمل کرو ما انزل جو نازل کیتا گیا یعنی جو کچھ اس کتاب میں نازل کیتا گیا جڑے احکام نازل کیتے گئے انہاں دی پیروی کرو الیکم تہاڈی طرف یعنی تہاڈی طرف جو کچھ بھی نازل ہویا جڑے احکام آئے من ربکم تہاڈے رب دی طرفوں ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو من دون ہی انہاں دے علاوہ انہاں نوں چھوڑ کے اولیاء دوسرے دوستاں دی یعنی اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں کہ اس کتاب وچ اللہ تعالیٰ نے جڑے تہاڈے واسطے احکام جڑا بیان کیتے نا انہاں تے عمل کرو انہاں تے چلو تے انہاں احکام نوں چھوڑ کے تے تسی باقی اپنے دوستاں دی دوسرے جڑے منکرین حق ہیں دوسرے اپنے فرقے والے یا دوسرے مذہباں والے انہاں دے پیچھے نہ چلو۔ بالکل واضح ہو جاندا ہے کہ قرآن و سنت نوں چھوڑ کے جڑی صریح واضح جڑا حکم ہے چھوڑ کے کسی اور دے افکار دی جڑی پیروی کرنا ہے نا وہ مسلماناں واسطے کسی طرح بھی روا نہیں کسی طرح بھی یہ جائز نہیں۔ قلیلا ما تذکرون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت ہی گھٹ ہیں تہاڈے چوں جڑے نصیحت نوں قبول کرتے ہیں یعنی بہت گھٹ لوگ ہیں جڑے سمجھدے ہیں بہت گھٹ لوگ ہیں جڑے دین دی طرف آمدے انہاں وچوں بہت گھٹ ہیں جڑے صحیح سمجھدے ہیں تے صحیح انہاں تے عمل کرتے ہیں۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ کتنیاں بستیاں گزریاں اہلکناها اسی انہاں نوں ہلاک کر دیتا برباد کر دیتا تباہ کر دیتا فَجَاءَهَا تے پس آیا انہاں تے باسنا عذاب ساڈا بیاتن رات دے وقت او ہم قائلون یا دوپہر دے وقت جس وقت تو سو رہے سی یعنی اس تو پہلے بڑیاں بستیاں گزریاں تے انہاں دی طرف تعالیٰ نے رسول بھیجے کتاباں بھیجیاں احکام بھیجے لیکن انہوں نے جس وقت نصیحت قبول نہ کیتی انہوں نے عمل نہ کیتا اور اپنے گناہاں وچ پے رہے مسلسل گناہاں وچ گرفتار رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں تے اپنا عذاب بھیجا۔ اس وقت جب عذاب آیا اس وقت انہوں نے کیڑی حالت ہوئی پھر اللہ فرماندے ہیں فما کان دعواہم تے بس نہیں ہے انہوں دی چیخو پکار عذاب آیا نا اس وقت انہوں دی صرف چیخو پکار رہی اور وہ بھی چیخو پکار کے لیے اس جاءہم جس وقت آیا باسنا ساڈا عذاب پھر ساڈا عذاب آیا نا چیخو پکار تو علاوہ اور کوئی انہاں دی گل نہیں ہے ان قالو اور کیا آخدے سی انا کننا ظالمین
اور انہوں نے پھر اس وقت آکھیا بے شک اسی ظالم تھا، یعنی دنیا تے سمجھاؤ، کوشش کرو، دین دی طرف بلاؤ، جڑے سارے مسلمان ہیں جس وقت انہوں نے دین دی طرف بلاؤ، انہوں دا بھی رویہ کوئی قابل تعریف نہیں ہوندا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا تے گل نہیں نہ سن دے، جس وقت انہوں نے بلایا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے تو اس وقت سمجھنے واسطے تیار نہیں ہوندے، تو جس وقت عذاب آمدا ہے نا پھر اے یاد ہیں اسی ہی ظالم تھا، بے شک اسی ظالم تھا، جس ویلے اور کوئی چارہ نہیں رہتا تک لینے نا عذاب اکھنا، پھر آدھن اسی ظالم ہے۔ فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، اللہ تعالیٰ فرمایا پھر اسی ضرور پوچھاں گے انہاں کولوں، الَّذِينَ انہاں کولوں، ارسلا جڑے بھیجے گئے رسول علیہم انہاں دی طرف، وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور اسی ضرور رسولاں کو پوچھاں گے، یعنی اللہ فرماتے ہیں وہ پھر اتھے تو مان جان گے اسی ظالم ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اسی انہاں رسولاں کو پوچھاں گے جنہاں نے تواڈے کول بھیجا ہے پیغام دے کے، کہ اللہ تو جان دین، اللہ دیکھ دین پہ، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انہاں نو شرمندہ کرنے واسطے انہوں نے سامنے دوبارہ تاکہ انہوں کو کوئی عذر نہ رہ جائے، اے تسی میرا پیغام پہنچایا تے اگوں انہوں نے کیا جواب دیتا، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، پھر اسی ضرور بیان کراں دے انہاں دے حالات بھی علمی اپنے علم نال، وَمَا كُنَّا، اللہ تعالیٰ فرمانے اور نہیں ہے اسی غائبین غائب، اللہ تعالیٰ فرمانے جڑے جڑے وہ عمل کردے رہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ذات فرمانے کہ اسی کوئی غائب نہیں ہے، دیکھ دے پہ علم وچ سارے کا، پہلے انہاں کو پوچھا جائے گا، پھر اللہ خود انہاں نو اپنے علم نال سارے عمل جو کچھ بھی وہ کرتوت کردے رہے نا انہاں نوں دسن گے، اللہ فرمانے اللہ کوئی غائب نہیں، جو تسی کردے پہ اللہ دیکھدا پہ، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، جڑا اعمال دا تولیا جانا اس دن برحق ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ بھی قیامت والے دن ترازو رکھا جائے گا اور سارے دے اعمال تولے جان گے، یہ حق ہے، برحق ہے، یہ ہونا ہے، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس جنہاں دے ترازو پلڑے نا بھاری ہوئے نا، یعنی نیک اعمال دے پلڑے بھاری ہوئے، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جڑے کامیاب ہونے والے، یعنی ترازو رکھے جان گے اور اعمال رکھے جان گے انہاں وچ، اے اللہ تعالیٰ دی ذاتی کیفیت نو ساری چیزاں نو اللہ ہی جاندا ہے وہ کس طرح دے ہون گے، لیکن کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس چیز دا ذکر ہے اور قرآن پاک وچ بھی کہ ترازو رکھا جانا اور اعمال نو تولیا جانا، تو ساڈے واسطے ہی کافی ہے، تفصیلات جاننے دی سانوں طے تک پہنچنے کی ضرورت ہے، جس قرآن نے دس دیتا ہے کہ مال دا وزن ہونا ہے، ترازو رکھیا جانا ہے، سنت صحیحہ وچ یہ دستا ہے کہ اودے دو پلڑے ہونے، اسی پھر یہ اسی طرح ایمان لے آنے، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جنہاں دے پلڑے ہلکے ہوئے، یعنی نیک اعمال والے پلڑے ہلکے ہوئے تے گناہ والے بھارے ہوئے، فَأُولَئِکَ، اور وہی لوگ الذین جنہاں نے خاسروا نقصان پہنچایا، انفسہم اپنے آپ کو، بما کانوا اس وجہ نال کہ او بے آیاتنا ساڑی آیتاں نال یظلمون بے انصافی کرتے، بے انصافی تو مراد ہے کہ انہاں جو غور و فکر نہیں ہے کرتے، انہاں نوں سمجھنے کی کوشش نہیں ہے کرتے، انہاں نوں سمجھ کے عقل دی کسوٹی تے پرکھدے نہیں ہے اور بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیندے، اے ساریاں گلاں جڑیاں اسی سمجھنے پہ قرآن پاک سمجھنے پہ سمجھ لے، انسان نوں سمجھنے کی کوشش کرے تے ہر گل دی سمجھ آ نہیں جاندی، پھر انسان اپنے آپ کو خود ہی غفلت وچ رکھیا نا، خود ہی وہ سست ہے نا، وہ ادھر آنا ہی نہیں چاہتا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے ساری آیتاں نال بے انصافی کی، انہوں نے سمجھنے کی بجائے انہوں دا ویسے انکار کر دیتا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، یقیناً اسی عباد کیتا ہے تانوں فی الارض زمین وچ، وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور مہیا کیتے ہیں تواڈے واسطے، فیہا اِذے وچ، معایش، یعنی تواڈے زندہ رہنے واسطے سارے اسباب جڑا نا ادھے وچ اسی تانوں مہیا کر دیتے ہیں، ہر چیز تواڈے واسطے پیدا کیتی ہے تاکہ تسی اپنی زندگی نو آسانی نال گزار سکو، قلیلا ما تشکرون، لیکن اللہ فرماتے ہیں بہت ہی گھٹ ہیں تواڈے جڑے شکر ادا کرتے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو آباد کیتا، آباد کر کے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ ہر چیز جڑی تانوں زندہ رہنے واسطے ضرورت ہے زمین وچ پیدا کر دیتی، اسباب تواڈے زندہ رہنے دے بنا دیتے ہیں، نعمت تانوں عطا کیتی اللہ تعالیٰ نے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت گھٹ ہیں جڑے بندے شکر ادا کرتے، اللہ تعالیٰ سانوں شکر گزار بندیاں شامل فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام،